السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ 4 امام حق پر تھے اور تھے تو بعض نے رفع الیدین کیا، بعض نے کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائی، امام صرف 4 نہیں ہیں۔ حق اللہ کا قرآن ہے، حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ حق 4 کے پاس ہو، یعنی 4 یا 400 کے پاس، 4000، 4 کروڑ، 4 لاکھ کے پاس ہو، حق حق ہوتا ہے۔ اس حق جو ہے وہ 4 اماموں میں قید نہیں ہے کہ بس ادھر اس حویلی میں حق ہے تو باقی سارا نہ حق ہے۔ حق حق ہے، وہ 4 امام کے پاس رہا ہو یا 11 میں سے کسی ایک امام پاک کے پاس ہو، سمجھے؟ تو رفع الیدین کیوں نہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے؟ میرے پیارے بھائی، ہم ان کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ انہیں رفع الیدین کرنے کی حدیث نہیں ملی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے اچھا 2019 میں آپ کو حدیث مل گئی ہے اور جناب 80 اور 90 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملی، تو جی ہاں نہیں ملی۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ اب میرے پاس صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے اللہ بھلا کرے، دارالسلام نے ابھی تک میرے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہیں سے دلوا دے۔ دارالسلام نے پورے سیاہ ستہ کو ایک جلد کے اندر بھی مجلد کر دیا ہے۔ بہرحال یہ میرے پاس بخاری ہے۔ اب یہ دارالسلام کی بخاری اور اسی طرح اس کے علاوہ بخاری، تو یہ پوری کی پوری میری ٹیبل پر موجود ہے نا؟ تو امام صاحب کے وقت میں تو اس طرح حدیث موجود نہیں تھی۔ حدیث کے لیے بڑے لمبے چوڑے سفر کرنے پڑتے تھے، پوری زندگی وقف کر دینا پڑتی تھی، اور ایک حدیث کو لینے کے لیے اور اس کی سند کی پرکھ کے لیے کافی محنت طلب ہوتی۔ تو میں حسن ظن کرتے ہوئے، اچھا گمان کرتے ہوئے ان ائمہ کے متعلق، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہی کہوں گا کہ انہیں رفع الیدین کرنے کی حدیث نہیں ملی ہوگی تو انہوں نے نہیں کیا، بات ختم۔ اب ہمیں حدیث مل گئی ہے، اللہ نے ہمیں 4 اماموں کا قید نہیں کیا۔ حق اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اور یہ قرآن مجید ہے، یہاں سے یاد رکھیے گا، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے۔ یہ 4 امام، 11 امام، فلاں فلاں، یہ سب آئے تھے دنیا میں، اب فوت ہو کے گزر چکے ہیں۔ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا ان کے اعمال ان کے لیے۔ رفع الیدین کیوں نہیں کیا؟ اور کیا تو کیوں کیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کیا تو کیوں کیا؟ جناب امام ابو حنیفہ اپنا جواب آپ دیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے اعمال کیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے 4 اماموں متعلق، 11-12 اماموں متعلق نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے ابو حنیفہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے امام مالک کی متعلق نہیں پوچھا جائے گا، میرے سے محمد اقبال سے اللہ یہ سوال نہیں کرے گا امام جعفر صادق نے رفع الیدین کیوں کیا رحمت اللہ علیہ مجمعین، مجھ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سننے کے بعد اب آپ پر پوچھ پکی ہو گئی۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ راوی، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، اور بے شمار صحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے اور رفع الیدین کرتے، رکوع سے کھڑے ہو کر، اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے، رواہ البخاری و مسلم۔ اب آپ نے سن لیا ہے نا، اب جواب دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ قیامت کے دن آپ رفع الیدین کریں گے تو جواب یس میں ہوگا، اور نہیں کریں گے تو جواب نو میں ہوگا۔ ہاں بھئی کیوں نہیں کیا جب حدیث تم نے اقبال سلفی سے سن لی تھی؟ اب جو کہے گا کہ جناب وہ فلاں امام نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا، تو قرآن نے کیا بتا دیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے کہا نا کہ میں نے رفع الیدین نہیں کیا کیونکہ ابو حنیفہ نے نہیں کیا، تو اس کا یہ آنسر کراس لگا دیا جائے گا کہ بھائی اپنے متعلق بتاؤ، امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دو، وہ اپنے کٹہرے میں اپنے متعلق آپ جوابات دیں گے، تم سے تمہارے متعلق پوچھا گیا ہے کیوں نہیں کیا، اپنے متعلق بتاؤ، امام کا حوالہ وہاں نہیں چلے گا۔ وہی آگے آپ کہتے ہیں کہ اگر سب امام حق پر تھے تو بریلوی دیوبندی ایک ہی امام کی تقریر کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں
یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 4 امام حق پر تھے، تو بھائی میرے جس کے پاس حق کو اس کی مانو۔ اگر یہ چاروں ہی حق پر تھے تو سال 2019 میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لو، سال 2020 کے اندر جناب امام مالک کے پاس آ جاؤ، اگلے سال شافعی کے پاس آ جاؤ، اس سے اگلے سال احمد ابن حنبل کے پاس آ جاؤ، باقی 11 سال ایک ایک کر کے وہ جو اہل بیت میں سے علیہم السلام ائمہ کرام چنے گئے ہیں، کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 12ویں کو چھوڑ دو وہ فیک آئی ڈی ہے۔ تو ایک سال ان کی تقلید کر لو، کیونکہ سارے حق پر ہیں نا۔ تو یہ صرف ایک جھوٹ کہا جاتا ہے کہ سارے حق پر ہیں۔ اگر سارے حق پر ہوتے تو یہ کتنے بن رہے ہیں؟ 11 وہ اہل بیت میں سے اور 4 یہ، 11 اور 4 کتنے بن گئے؟ 15۔ اور حدیث کے تو ویسے بہت سارے امام ہیں، لیکن چلو ہم سیاستہ کے امام لے لیتے ہیں۔ تو ایک سال کر کے پھر ان کی تقلید کر لینی تھی، ایک سال کر کے پھر ان کی تقلید کر لینی تھی۔ مثلا 1 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کر لیتے، اس کے بعد امام مسلم کی، پھر امام ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، چلو امام اور بھی بہت سارے ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے۔ تو یہ کتنے بن رہے ہیں یار؟ 11 4 15 اور 6 ہو گئے، آپ کا بھلا ہو حدیث کے سیاستہ کے امام، 15 اور 6 بن گئے 21۔ تو کریں نا انشاءاللہ 21 سال، اور اگر ایک بندے کی عمر ٹوٹل ہم نارمل عمر کر دیں جناب 40 سال کر لیں، تو بعد ایک مرتبہ سب کی یا 2 مرتبہ سب کی تقلید ہو رہی ہے، کس سے ختم؟ یہ جھوٹ کہا جاتا ہے کہ جناب سارے ہی حق پر ہیں۔ سارے حق پر ہیں تو کم از کم 1 سال تو مالکی بن کے دکھاؤ۔ اگر سارے حق پر ہیں تو جس کو شیعہ نے اپنا امام بنایا، حالانکہ ان کا اس امام سے تعلق کوئی نہیں ہے، جھوٹ میں ہیں وہ، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ ہمارے امام ہیں، تو 1 سال جعفری بن کے دکھاؤ، اپنے نام کے ساتھ 1 سال لگا دو الیاس گمن جعفری، اگلے سال الیاس گمن مالکی، ساری زندگی حنفی 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 کیوں ہو؟ جب سب حق پر ہیں تو خیر سے تو یہ 21 سال تو ادھر بن رہے ہیں۔ یہ صرف 6 امام، ہاں اللہ آپ کا بھلا ہو، وہ قاضی ابو یوسف صاحب کہاں جائیں گے؟ 22واں سال ان کا کر دیتے ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ 23واں سال ان کا کر دیتے ہیں۔ امام ظفر صاحب 24واں سال ان کا کر لیتے ہیں۔ ہو گئے نا؟ تو یہ 24 سال تو ادھر ہو گئے، اور 24 کر لیں، جمع کتنا بن جائے گا؟ 48۔ تو زندگی میں ایک نارمل بندہ 2 مرتبہ ہی 2 سال ہی بمشکل ائمہ کرام کی تقلید کر پائے گا، تو اس کے بعد مر جائے گا۔